السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں مختلف دعائیں اور اذکار پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ایک دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دعا کے پیش کرنے سے پہلے ایک اہم ہدایت گوش گزار فرما لیں کہ دعا کا فائدہ موقوف ہے فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ گناہوں کے چھوڑنے پر۔ لہذا اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے اور وظائف بھی پڑھتا رہے تو وظائف کی پوری برکات اسے مل نہیں سکتی۔ وظائف اور طاعت کی مثال وٹامن سی کی گولی ہے اور گناہوں کی مثال زہر کی سی ہے۔ لہذا اگر کوئی 500 پاور کی وٹامن سی کی گولی استعمال کرے اور 1000 پاور کا زہر کھائے تو زہر ہی کا اثر غالب رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اگر ہو جائے تو توبہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں وہ عجیب دعا پیش کرنا ہے جس کو سن کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ وہ عجیب دعا جس کو سن کر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ وہ عجیب دعا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کا اہتمام کر لے تو اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو معاف ہو جائیں، اس کے گناہ ساری زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں تو معاف ہو جائیں۔ وہ عجیب دعا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے قلب میں یہ دعا ہو تو خود جنت کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہونے لگے اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں اور فرشتے پکار اٹھیں، اے اللہ کے ولی، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ دراصل اس دعا کے متعلق ایک عجیب قصہ ہے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مجلس میں تشریف لائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام بول اٹھے کہ اچھا ابو ذر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے اس انداز پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے امین، کیا آپ لوگ بھی ابو ذر کو پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کا چرچا آسمان میں زمین والوں سے زیادہ ہے اور انہیں یہ مقام ان کی ایک مخصوص دعا کی وجہ سے ملا ہے جسے وہ روزانہ 2 مرتبہ مانگتے ہیں، اور ان کی اس دعا کو سن کر فرشتے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بلائیے اور آپ خود ہی ان سے اس دعا کے بارے میں پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ ابو ذر، وہ کون سی دعا ہے جو آپ روزانہ 2 مرتبہ مانگتے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، وہ ایسی دعا ہے جس کو میں کسی انسان سے نہیں سنا بلکہ خود میرے رب نے مجھے ان دعاؤں کا الہام فرمایا ہے اور میرے قلب میں القاء فرمایا ہے۔ میں اس دعا کو مانگنے سے پہلے قبلہ رخ بیٹھ جاتا ہوں اور پہلے خوب جی بھر کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، پھر خوب جی بھر کر لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، پھر خوب جی بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، پھر خوب جی بھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ 10 کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ وہ 10 کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک علما نافعا واسألک یقینا صادقا واسألک دینا قیما واسألک العافیة من کل بلیہ واسألک تمام العافیہ واسألک دوام العافیہ واسألک الشکر علی العافیہ واسألک الغنی عن الناس۔ کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ چونکہ اس دعا سے پہلے تسبیح اور تحلیل اور تحمید و تکبیر کا ذکر ہے، اس لیے اس دعا سے پہلے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے کہ اس میں تسبیح اور تحلیل اور تحمید و تکبیر کے کلمات ہیں، اور دعا کے شروع اور اخیر میں کم از کم 3 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر کے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ مذکورہ دعا کی برکات سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنے اور اس کے فیوز اور برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔